السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اسلامک سورس آف لا۔ آگے اس کا انٹروڈکشن ہے۔ اسلام از این امپورٹنٹ سورس آف لا۔ اسلام جو ہے وہ امپورٹنٹ سورس ہے لا کا۔ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ That is why all the law made in Pakistan are created by the order and instruction of Allah and Islam۔ اس لیے جو پاکستان کے تمام قانون ہیں، انسٹرکشنز ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اسلام کے مطابق۔ اسلامک سورس آف لا، اسلام کی یہ دو سورسز ہیں، ایک پرائمری سورس ہے اور دوسرا سیکنڈری سورسز ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کو ہم لوگ ڈیٹیل سے ابھی ڈسکس کریں گے، ان میں موجود جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے پرائمری سورس آف لا، اس میں قرآن اینڈ سنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور نمبر 2 پہ سیکنڈری سورس آف لا، اس میں اجماع، اجتہاد، قیاس، احتسان، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جن کو ہم باری باری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ قرآن۔ قرآن از اوور ہولی بک ریویلڈ آن ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن جو ہے وہ ہماری مقدس کتاب ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اٹ از اے کمپلیکس کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے علاوہ اٹ ہیز 114 چیپٹرز، 30 پاراز اینڈ 6000 to 37 ورسز، یعنی کہ اس میں 114 اسباب ہیں، اس کے 30 پارے ہیں اور 6237 اس کی آیات ہیں۔ اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پارٹ، یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ نمبر 1 ہے فرسٹ پورشن ٹیلز آور فیتھ لائک وننس آف اللہ اینڈ ڈے آف ججمنٹ۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے ایمان کے بارے میں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں۔ سیکنڈ پورشن ہمیں بتاتا ہے ایتھکس کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دوسرے حصہ وہ اخلاقیات کے بارے میں بتاتا ہے۔ نمبر 3 پورشن آف قرآن ڈسکس ڈیلی ڈیلنگ لائف، جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے معاملات میں بیزی ہیں، جیسے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، کسی کا حق وغیرہ دینا، اور جو بھی زندگی کے فرائض ہیں، کاروبار کے ریلیونٹ جو بھی گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کیسے لائف کو اسپینڈ کرنا ہے اپنے آن دی اکارڈنگ آف اسلام۔ قرآن ایز اے سورس آف لا۔ فالوئنگ آر سم ورسز وچ شو دیٹ قرآن از سورس آف لا۔ کچھ آیات ہیں نیچے جو کہ بتائیں کہ قرآن از اے سورس آف لا۔ ایبروگیٹنگ ورسز، یہ سے کہتے ہیں ایبروگیٹنگ کا مطلب ہے منسوخ، یعنی منسوخ کیے گئی آیات۔ ورسز وچ ریپیل دی آبجیکشنیبل کسٹم بیفور اسلام، یعنی کہ جو ایسی آیات جو کہ اسلام سے پہلے قابل اعتراض رواج کو منسوخ کرتی ہیں، جن پہ اعتراض سے کچھ ایسے رواج ہوں گے، ظاہر ہے اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ جہالیت کے راہ پر چلتے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ان میں اسی طرح کا رواج تھا، اسی طرح کے ان کے جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ وداؤٹ اسلام تھی، اور اسلام نے آ کر انہیں جو ہے سیدھا راستہ دکھایا۔ مثال نیچے مثال دی گئی ہے پولی گیمی، ٹھیک ہے۔ پولی گیمی کہتے ہیں کہ اپنا شادیاں کرنا، ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں سے شادیاں کرنا، جو آپس میں مرد و عورت یعنی لڑکا لڑکی کرتے ہیں۔ قرآن لمیٹائز اے مین ٹو ہیو اونلی 4 وائفز ایٹ اے ٹائم، مطلب کہ قرآن نے لمیٹائز کیا ہے بندے کو کہ وہ صرف 4 ہی شادیاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ شریعت میں صرف 4 کی اجازت دی گئی ہے۔ اباؤٹ جسٹس ہے، قرآن از دی بیسک سورس آف اسلامک لا، جسٹس از ڈیفائنڈ ان قرآن بریفلی۔ قرآن نے انصاف کے بارے میں بتایا، اور یہ ایک آیات ہے نیچے جو کہ انصاف کے بارے میں بتاتی ہے۔ آیت نازل ہوئی تھی، سو جج بٹوین دی پیپل ان ٹروتھ، بس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، مطلب کہ جو لوگوں میں جب بھی بات کرو تو انصاف کی کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ اور جو بھی آرٹیکل ہے 227 یعنی آرٹیکل 227 آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا tells that all law must be made by confirmation of قرآن and سنہ، یعنی کہ پاکستان میں جو بھی بنائے گئے ہیں لاز، قانون جو بنائے گئے ہیں، وہ سارے کنفرمیشن ہے قرآن سے، اور ان کے جو سنتیں جو ہیں ان سے، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق بنائے گئے ہیں جو بھی رول بنائے گئے ہیں، قانون۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پرائمری سورس آف لا کا سنہ۔
سنہ اینڈ حدیث از آلسو دی پرائمری سورس آف لا. جو حدیث اور سنت ہے وہ پرائمری سورس آف لا ہے. دیز آر ٹیچنگ اینڈ بیہیویئر آف ہولی پروفٹ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طرز عمل ہے. اباؤٹ سنہ اینڈ حدیث قرآن سیز. قرآن و سنت کے لحاظ سے جو قرآن کہتا ہے کہ ہی ڈز ناٹ اسپیک آن ہز اون ڈیزائر. وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. آل ہز ریویلڈ آن ہم. سب کچھ اس پر نازل ہوتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی بات پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ ان پر نازل ہوتی ہیں، وہ خود سے نہیں کہتے. ہی ہو سیکنڈ ہے اس کی ورسز. ہی ہو اوبیز پروفٹ. یہاں پہ پروفٹ کا اسپیلنگ غلط ہے، آپ کریکٹ کر لیجیے گا. ہی ہو اوبیز پروفٹ PBUH پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوبیز اللہ. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. نیچے ہے قرآن از اے سبسٹانٹیو لا. قرآن جو ہے وہ سبسٹانٹیو لا ہے، ٹھوس لا ہے. اینڈ سنہ اینڈ حدیث آر دی پروسیجرل لا. مطلب یہ کہ جو قرآن و سنت ہے وہ اس کا قانون ہے، عمل کا قانون ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بائی دی سنہ پروفٹ الیبوریٹ مینی تھنگس. یعنی اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے بہت سی چیزیں الیبوریٹ ہوئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر پریئر، پرسنٹیج آف زکوٰۃ، کمپٹنسی آف وٹنس اینڈ کمپٹنسی آف حج. یعنی کہ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی ہے وہ سب، اور باقی کمپٹنسی آف حج کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے. آگے شروع ہو جاتے ہیں سیکنڈری سورس آف لا. اس کا پہلا پوائنٹ ہے اجماع. اجماع از اے عربک ورڈ ان انگلش. اٹ مینس کنسنسس. اجماع جو ہے وہ انگلش میں لکھا گیا ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کنسنس، یعنی اتفاق کے. اتفاق کے ہیں اس کا معنی اتفاق. ٹھیک ہے. اجماع از آلسو این اسلامک سورس آف لا. یہ خود ایک اسلامک سورس آف لا ہے. امپورٹنس آف اجماع ان قرآن. جو قرآن میں اس کی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن سیز اباؤٹ اجماع: obey good, obey prophet and those amongst you has authority. یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں یعنی جن کو اتھارٹی دی گئی ہے ان کی بھی اطاعت کرو. امپورٹنس آف اجماع ان حدیث. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam told about ijma: my followers will never agree upon what is wrong. Whoever separate him will go to hell. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اجماع کے بارے میں بتایا کہ میرے پیروکار کبھی بھی اس بات سے متفق نہیں ہوں گے کہ کیا غلط ہے. جو بھی اس کو جان لے گا وہ جہنم میں جائے گا. نیچے اجتہاد ہے. ان اسلامک لیجسلیشن اجتہاد پلے این امپورٹنٹ رول اینڈ ہیز سینٹرل پوزیشن ان دی ہول پروسیس. اسلامی قانون سازی میں اجتہاد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس پورے عمل میں اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے. ڈیمانڈز آف لائف چینج ڈے بائی ڈے. زندگی کے تقاضے روز بروز بدلتے رہتے ہیں. دیٹ از وائی thus it becomes necessary to take on the structural review of Islamic law keeping. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اسلامی قوانین کا جو اسٹرکچر ریویو ہے وہ کیا جائے. keeping in mind that spirit and discipline of Islamic ijtihad thus play a perfect tool for legislation. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی اجتہاد کی روح سے اور نظم و ضبط اسی طرح قانون سازی ہتھیار کا کردار ادا کرتا ہے. میننگ ہے دی ورڈ اجتہاد مینس ایفرٹ. جو اجتہاد ہے اس کا معنی ہے کہ کوشش کرنا. ان اسلامک لا دی انڈیپینڈنٹ اور اوریجنل انٹرپریٹیشن آف پرابلم آر ناٹ پریسائسلی کورڈ اٹ آل. اس کا معنی ہے کہ قرآن و سنت کی آزاد یا اصل تشریح کے ذریعے قانونی فیصلے کرنے کا عمل. اس کے بعد ہے قیاس. قیاس کے مینز ہے انالوجیکل ڈیڈکشن، یوز آف لاجک ٹو سالو پرابلم. اگر اس کو ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا جائے تو اسے کہتے ہیں انالوجیکل ڈیڈکشن، لاجک کو استعمال کرتے ہوئے پرابلم کو سالو کرنا. یعنی کہ کلیئر میسج اباؤٹ ون تھنگ از پریزنٹ، نوٹ نہیں آئے گا درمیان میں.
is present but message about other thing is not present in clear word, then qiyas is used. یعنی کہ ایک اسپیسیفک مسئلے کے مطابق قرآن پاک میں کلیئر میسیج موجود ہوتا ہے، لیکن سیم نیچر میں کی کوئی اور چیز ہو تو اس کے متعلق کلیئر میسیج موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز جس کے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کو ایکسٹریکٹ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ایکسٹریکٹ کریں گے وہ کیسے کریں گے، تو اس کی ایک مثال ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر wine causes intoxication and make person senseless. To differentiate between good and bad is haram in Islam. اس کو اسلام میں جو کہ شراب ہے اس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اس میں جو کہ انٹاکسیکیشن مٹیریل ہوتے ہیں جو انسان کو مدہوش کر دیتے ہیں، جس میں انسان کے اندر جو اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی سیم نیچر میں سملرلی نیچے ہے حشیش causes anti-toxication and make person senseless, but there is no clear message is present in Quran about حشیش۔ مطلب یہ ایک جو ہے اس کا وائن کے بارے میں وہ تو واضح احکامات قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن نیچے جو حشیش کہتے ہیں چرس کو، نیچے جو چرس ہے مطلب حشیش کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی تو ایک طرح کی چیز ہے، اس سے بھی تو انسان مدہوش ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بارے میں کلیئر میسیج نہیں ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کو ہم ویریفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ قیاس کو یوز کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، کہ ظاہر ہے اس سے بھی بندہ مدہوش ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کو پراپر وہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ اچھے برے کی تمیز میں، تو وہ جو ہے یہ بھی اٹ از آلسو حرام، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہے استحسان۔ استحسان مینز پریفرنس، اس کا مطلب ہے پریفرنس کرنا۔ وائن از حرام ان اسلام بیکاز اٹ از انٹاکسیکیٹیو، بٹ ان میڈیسن انٹاکسیکیٹیو مٹیریل آلسو یوزڈ، شوڈ میڈیسن آلسو بی حرام ان اسلام۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ وائن جو ہے وہ ان لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں انٹاکسیکیٹیو تھنگز مٹیریل پائی جاتی ہے جو کہ بندے کو مدہوش کر دیتی ہے، اسے ہوش نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، وہ اچھے اور برے میں فرق نہیں کر پاتا، بری حرکتیں کرتا ہے۔ تو ہم لوگ جو میڈیسن میں بھی تو ہم لوگ وائن یوز کرتے ہیں نا، اینٹی آکسیکیشن جو مٹیریل ہے وہ تو ہم میڈیسن میں بھی یوز کرتے ہیں، تو کیا میڈیسن بھی حرام ہے؟ اس چیز کو پراپر جاننے کے لیے ہم لوگ استحسان کو یوز کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نقصان پہنچائے، جو ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں اس چیز کو ہٹا دے، اس سے جو ہے حرام اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور میڈیسن ظاہر ہم لوگ کیور کرنے کے لیے اپنی ٹریٹمنٹ کو جو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اپنی بیماری کو کیور کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں میڈیسنس، تو ظاہر ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، حرام نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ہم استحسان کو یوز کرتے ہیں۔